مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بات چل رہی ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی۔ حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن یہ سرکار کی بارگاہ میں کتنے معتبر ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیے ہیں اور سرکار دونوں کو سونگھتے ہیں۔ کسی صحابی کی نظر پڑی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو سونگھتے ہیں، بچوں کا تو بوسہ لیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ہما ریحانی فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہے، میری خوشبو ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، جو لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین کو یزید کا باغی کہا کرتے ہیں، ان دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی فرما رہے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تب انہیں دنیا کی سرداری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دنیا کی سرداری کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سرکار جلوہ افروز ہیں کہ دونوں بھائی آ رہے ہیں، آقا کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو جس کو جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا ہو حسن حسین کو دیکھ لے۔ صحابہ کی نگاہیں گھوم جاتی ہیں، سب دیکھنے لگتے ہیں۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام علی مقام ایک کندھے پر سوار ہیں اور دوسرے پر امام حسین سوار ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ نگاہ پڑی تو صحابہ ہنسنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اور سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ میرے سرکار اس طرح کا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چومنے لگے۔ امام حسین کا تھوک شریف منہ سے باہر نکلا، میرے سرکار نے اپنے منہ میں لے لیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، وہ امام حسین کا وقار ہے، وہ پیار و محبت آقا کریم کر رہے ہیں۔ کتنی محبت میرے سرکار نے کی، میرے آقا فرمایا کرتے تھے یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہیں اور آقا کریم خطبہ دے رہے ہیں، تب تک یہ دونوں بھائی چلے جا رہے ہیں اور کبھی لغزش قدم میں آ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھ گئی، سرکار اپنے دونوں بچوں کو دیکھنے لگے۔ صحابہ نے راستہ خالی کر دیا، یہ دونوں چلے جا رہے ہیں اور جا کر کے منبر پر نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے۔ کبھی سرکار کے داڑھی شریف پر ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی چہرے پر ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی زلف پر ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی سرکار کے منہ پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ اپنے باپ یا کسی شناسا کی گود میں بیٹھ جائے تو اپنے ہاتھ کو کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کبھی سرکار کے دہانے مبارک کو چوم لیا کرتے ہیں اور سرکار ان کو چوم لیا کرتے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ آقا کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی دنیا میں اولادیں اور یہ جائیداد فتنہ ہے، ذرا ان میرے بچوں کو دیکھو، یہ آ گئے تو میں کس طرح سے ان میں منہمک ہو گیا۔ میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار سجدہ فرماتے تھے تو کبھی کبھی دونوں بھائی جاتے اور سرکار کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن گئے، میرے سرکار سجدہ میں ہیں اور یہ اپنے نانا کے پشت پر سوار ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سرکار نے ان کو جھڑکا نہیں، نبی نے ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ میرے سرکار سجدہ اور لمبا کر دیا کرتے تھے۔ جب تک یہ شہزادے خود پشت انور سے نہیں اتر جاتے تھے تب تک نبی کونین اپنی پیشانی سجدہ سے اٹھاتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے، یہ میرے سرکار کی عبادت ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے اوپر اگر بچہ آ کر کے نماز کی حالت میں بیٹھ جائے تو فقہاء اور مفتیان کرام سے پوچھو تمہاری نماز کی حالت کیا ہوگی، مگر یہ نبی کی شہزادے ہیں، نبی کے پشت پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو سجدہ کی حالت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے سرکار سجدہ کی حالت میں رہتے تو اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا دیا کرتے تھے اور پاؤں کے بیچ سے دونوں بچے نکل جاتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، پھر ادھر آتے تھے۔ اس
किस तरह से अपने नाना जान के साथ इबादत के माहौल में खेला करते थे। अब एक जुमला मैं और आप लोगों को बताता चलूं, नबी की नमाज की तरह किसी की नमाज होगी नहीं, नबी की सजदा की तरह किसी का सजदा होगा कि नहीं, नबी की तरह इबादत कौन कर पाएगा। मेरे सरकार के पुश्ते अनवर पर नमाज़े ये सरकार के उम्मती भी है, नमाज़े भी हैं, और पुश्ते अनवर पर सवार हैं तो नबी की नमाज हो रही है। और कैसे दज्जालों ने किताब में लिख दिया कि अगर नबी का ख्याल उम्मती के जहन में आ जाए नमाज की हालत में तो नमाज नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं, नबी के जहन फिक्र में हुसैन आए कि नहीं, तो नबी को अपने उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी की नमाज हो रही है, और उम्मती को नबी का ख्याल आए तो नमाज क्यों नहीं होगी। ये किस जहन फिक्र से तुमने फतवा दिया था, ये किस जहन फिक्र से तुमने बात कही थी। आओ जरा होश का दामन थामो और गौर करो, इमाम हसन हुसैन की शान क्या है, इनकी अजमत क्या है। यही दोनों बच्चे हैं। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं कि नबी कौनैन की आंखें बरसने लगी, मेरे सरकार रोने लगे। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अब्बा हुजूर रोने का सबब क्या है। आका फरमाते हैं, ए फातिमा, अभी अभी एक फरिश्ता आया था और मेरे इस बच्चे के ताल्लुक से बता करके गया है कि मेरी उम्मत जुल्म सितम की बुनियाद पर मेरे बच्चे को कत्ल कर देगी। इतना सुनना था, खातून जन्नत भी रोने लगी, मौलाए कायनात आ गए, वो भी रोने लगे। एक मर्तबा मेरे सरकार बैठे हुए थे, तब तक हजरत इमाम हुसैन आका की गोद में आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आपके शहजादे हजरत इब्राहिम भी आ गए, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। तब तक हजरत जिब्रील आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक पैगाम लेकर के आया हूं। आका फरमाते हैं, कौन सा पैगाम। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके साथ इन दोनों बच्चों को जमा नहीं फरमाएगा, दोनों में से जिसको आपको पसंद करना हो। या रसूल अल्लाह, पसंद फरमा लीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं, अगर इब्राहिम को पसंद करता हूं तो फातिमा को तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, खुद मुझ नबी को तकलीफ होगी, और अगर मैं हुसैन को पसंद कर लेता हूं और इब्राहिम को दे देता हूं तो ज्यादा तकलीफ मुझी को होगी। मेरे सरकार ने तीन तीन तकलीफों को बर्दाश्त नहीं फरमाया। आका फरमाते हैं, जिब्रील जाओ, मुझे हुसैन पसंद है, मैं हुसैन को चाहता हूं। हजरत जिब्रील चले गए। तीसरे दिन सरकार के शहजादे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से वसाल फरमा गए। अल्लाह अकबर। यही हजरत इमाम अली मकाम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठे हुए हैं। तब तक बारिश का फरिश्ता आका की बारगाह में आकर के हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत चाही कि ए परवरदिगार, अपने महबूब की बारगाह में हाजिरी का मुझे भी शरफ अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दे दी। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूं। फरिश्ता हाजिर है। तब तक फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बच्चे से मोहब्बत फरमाते हैं। आका करीम फरमाते हैं, हाँ। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मगर आपके इस बच्चे को तो आपकी उम्मत जुल्म से कत्ल कर देगी। अगर या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें तो मैं उस जगह की मिट्टी भी ला देता हूं। चुनांचे उस फरिश्ते ने अपने हाथ को बढ़ाया और हजरत इमाम हुसैन की कत्लगाह की मट्टी उठा करके सरकार को दे दिया। मेरे आका ने दस्ते नबूवत में मिट्टी को लिया, मिट्टी सुर्ख थी। वहीं पर सरकार की बीवी हजरत उम्मे सलमा बैठी हुई थी। आका ने फरमाया, उम्मे सलमा, इसको रख लो। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने उसको कपड़े में बांध करके रख लिया, और कुछ दिन के बाद हजरत उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को शीशी में बंद करके महफूज कर दिया। जब मेरे इमाम के कत्ल का दिन हुआ और दुनिया से आप तशरीफ ले गए, शहीद हुए और आसार जाहिर हुए, तो हजरत उम्मे सलमा ने उस शीशी को उठाया, देखा तो शीशी लबालब खून से भरी हुई है। उम्मुल मोमिनीन बैठ करके रोने लगी, औरतों ने घेर लिया। ए उम्मुल मोमिनीन, रोने का सबब क्या है। आप फरमाती हैं, मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। ये देखो, अल्लाह के रसूल ने मिट्टी दी थी और फरमाया था, जिस दिन मेरा बेटा शहीद किया जाएगा ये मिट्टी खून बन जाएगी। आज ये मिट्टी शीशी में खून बन गई है। आज शहादत का दिन है हुसैन का। वहां का करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यही हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आका की गोद में बैठे हुए हैं कि तब तक हजरत जिब्रील आ गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, हाँ जिब्रील, मुझे मोहब्बत है। हजरत जिब्रील फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर आपकी उम्मत इनको शहीद कर देगी। तब तक सरकार की फूफी आ गई। आका रोने लगे। उनकी फूफी ने पूछा कि हुजूर, आप क्यों रो रहे हैं। आका करीम ने फरमाया, अभी अभी जिब्रील मुझको ये खबर दे करके गए हैं
ہیں. تو ایسی بات نہیں تھی کہ امام حسین کی شہادت کی شہرت نہیں تھی، ان کے پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کے شہادت کی بھی شہرت ہو گئی تھی. تمام صحابہ جانتے تھے، مکہ اور مدینہ والے جانتے تھے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے اور یہ ظلمن شہید کیے جائیں گے. کسی پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اپنے نانا جان کے کتنے پیارے ہیں یہ دونوں شہزادے. ایک مرتبہ یہی دونوں شہزادے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ پورا ہو گیا ہے، مدینہ طیبہ میں چاند کا اعلان ہو گیا. چاند کا اعلان ہونا تھا کہ سارے بچے مدینہ کے مچلنے لگے. تمام بچے ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر کے خوشی منانے لگے. کسی بچے نے اپنے کپڑے کو کہا میرا کپڑا اس طرح سے اچھا ہے، کسی نے کہا میرا کپڑا ابھی درزی کے وہاں سے نہیں آیا ہے، کسی نے کہا ابھی چلو تم کو میں اپنے گھر لے چل کر کے دکھاتا ہوں ہمارا کپڑا اس طرح سے ہے. جس طرح سے بچوں کی عادت ہے کہ اپنے چیزوں کی وہ اظہار کیا کرتے ہیں، اس طرح سے مدینہ طیبہ کے بچے چاند ہونے کے بعد اعلان کر رہے ہیں گلیوں میں. یہ دونوں شہزادے بھی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے. خاتون جنت سے عرض کرتے ہیں امی آپ فرماتی ہیں ہاں بیٹا آپ نے سنا اعلان ہو گیا؟ ہاں بیٹا اعلان سن لیا. امی سویرے عید ہے، اعلان ہو گیا کہ چاند ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اپنی ماں سے مچل جاتے ہیں. امی تو تمام مدینہ کے بچے اپنے اپنے کپڑوں کو ابھی دکھا رہے تھے، ہمارا کپڑا کہاں ہے، ہم سویرے کون سا نیا کپڑا زیب تن کریں گے. تب تک خاتون جنت کی آنکھیں بھیگ گئی، ہاتھ خالی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. خاتون جنت نے بچوں کو تسلی دی، فرمایا نبی کے شہزادوں تم پریشان نہ ہو، تمہارا بھی کپڑا آ جائے گا. امی ہمارا کپڑا کب آئے گا؟ کب درزی کے وہاں سلنے کے لیے جائے گا؟ بچہ خاموش رہو، تمہارا درزی تمہارا کپڑا تمہارے گھر لا کر کے دے جائے گا. نبی کونین کی شہزادی تسلی دے دیتی ہیں. رات گزرتی رہی، دونوں شہزادے سو گئے. خاتون جنت نے مصلا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئی، رو رہی ہے اے میرے پروردگار میرے شہزادوں کا بدن خالی رہے گا، اے میرے مولا حسن و حسین کو نیا کپڑا کہاں سے ملے گا، اے میرے پروردگار ان کا انتظام فرما دے. اگر سویرے مدینہ طیبہ کے تمام بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف گئے اور نبی کے شہزادوں کے لباس کا انتظام نہ ہوا، اے میرے مولا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. خاتون جنت رو رہی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. خاتون جنت کے نگاہوں سے آنسو برس رہے ہیں، رب کو یاد کر رہی ہے. سویرے سویرے مؤذن نے اذان دی، نماز فجر پڑھ کر کے مصلی سمیٹنے والی ہیں. تب تک دروازے پر آواز آتی ہے او نبی کی شہزادی اپنے بچوں کا لباس لے لو. آقا کریم کی شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کون ہے ان کا لباس لانے والا؟ تب تک آواز آتی ہے خاتون جنت لباس لے لو. حسن حسین کا درزی ہے ان کا لباس لانے والا. خاتون جنت گئی اور پردے کے آڑ سے لباس کو لے لیا، لباس دینے والا چلا گیا. خاتون جنت لباس کو الٹ رہی ہے. مدینہ طیبہ میں کسی بچے کا ایسا لباس نہیں ہے، کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے، مدینہ کی مارکیٹ میں کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے. خاتون جنت لباس دیکھ ہی رہی ہے کہ تب تک نبی کونین دروازے پر تشریف لے آئے. اے فاطمہ کیا میرے شہزادوں کو تیار کر دیا کہ نہیں تیار کیا؟ خاتون جنت عرض کرتی ہے ابا حضور یہ ان کا کپڑا آیا ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے شہزادوں کا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی دروازے پر جو دے کر کے گیا میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا حسن حسین کا درزی ہو. آقا کریم مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں اے بیٹی فاطمہ تمہارے شہزادوں کا لباس درزی کی حیثیت سے لا کر کے دینے والا جو دے گیا ہے وہ سید الملائکہ جبریل امین جو جنت سے تمہارے شہزادوں کا لباس لے کر کے آئے ہیں. یہ امام حسین کا مقام ہے، یہ امام حسین کا مرتبہ ہے، یہ حضرت امام حسین اور حسن کی شان ہے جن کا لباس جنت سے آ رہا ہے، جن کا کپڑا جبریل لا رہے ہیں، جن کے دروازے پر درزی بن کر کے حاضر ہو رہے ہیں. حسین کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے، حسین کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام حسین ہے، حسین کا نام اسلام ہے، اسلام کا نام حسین ہے. حسین کی محبت جنت کی ضمانت ہے، حسین کی عداوت جہنم میں جانے کی علامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سبحان اللہ حسین کا مقام و مرتبہ سمجھو، درود پاک پڑھو، بات آگے بڑھے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہیں حضرت امام حسن و حسین. اب آپ ذرا غور فرمائیے، جن کا لباس جنت سے لایا جا رہا ہے، آج انہی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یہ داستان کربلا کیا ہے؟ یہ داستان کربلا یہی ہے کہ حسین کے کارنامے کو دہراتے رہو تاکہ تمہارے ذہن و فکر میں بھی حسینی جوش پیدا ہو جائے، تمہارے ذہن و فکر میں حسینی جذبہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر بھی امام حسین کے طریقے پر چلنے کی ہمت و جرات پیدا ہو جائے. اسی لیے داستان کربلا کو دہرایا جا رہا ہے. یہ داستان کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی یوں ہی ہو جانے والا معاملہ نہیں ہے. امام حسن و حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ ذرا دیکھتے چلو امام حسن و حسین کی شان کیا ہے، امام حسن و حسین کا وقار کیا ہے. یہی حسن و حسین ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ ایک تختی لکھتے ہیں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین نے تختی لکھا اور لکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں لے کر کے حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گئے. عرض کرتے ابا ہمارے خط کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. علی کائنات نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں یہ تمہارے دونوں کے خط کا فیصلہ تمہاری ماں کرائیں گی، اپنی ماں کے پاس لے کر کے جاؤ. حضرت خاتون جنت کے پاس لے کر کے چلے آئے. حضرت علی سوچتے ہیں کہ اگر کہہ دوں حسن کا خط ٹھیک ہے تو حسین کی دل شکنی ہو جائے گی، اور کہہ دوں حسین کا خط ٹھیک ہے تو حسن کی دل شکنی ہو جائے گی. ماں نے دیکھا تو ماں کو تو بچوں سے پیار ہوتا ہی ہے، خاتون جنت کو کب کس کی دل شکنی منظور ہے. حضرت خاتون جنت نے فرمایا شہزادو تم اپنے نانا کے پاس لے کر کے چلے جاؤ، مختار دو جہاں تشریف فرما ہیں. حضرت علی تمام مسئلوں کو حل فرمایا کرتے تھے. کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ یا حساب ہوتا حضرت علی کی بارگاہ میں جاتا، اس کو وہ حل کر دیا کرتے تھے. لیکن آج اپنے بچوں کے خط کا معاملہ ماں پر ان کے چھوڑ دیا اور خاتون جنت نے نانا جان کے پاس بھیج دیا. یہ مختار دو جہاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کا فیصلہ فرمانے والی یہ ہیں. السلام علیکم. الفاتحہ. کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ جبریل کریں گے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کے خط کو ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، علی نے دیکھا، فاطمہ نے دیکھا، کسی نے فیصلہ نہیں کیا. یا رسول اللہ میں ان کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ ان کا فیصلہ رب تعالیٰ فرمائے گا. رب تعالیٰ کے حضور سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک سیب ملا، حکم خداوندی ہوا جبریل اس سیب کو دونوں تختیوں پر اچھال دو. حضرت جبریل اچھالتے ہیں، سیب دونوں تختیوں پر کس انداز سے گرتا ہے کہ درمیان ہی میں آدھا ٹکڑا ہو گیا. ایک حصہ سیب کا ایک تختی پر آ جاتا ہے اور دوسرا حصہ سیب کا دوسری تختی پر آ جاتا ہے. فیصلہ ہو جاتا ہے. دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے، دونوں کی تحریکیں ایک ہیں، دونوں کا مشن ایک ہے، دونوں کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں ایک ہے، دونوں کا درجہ ایک ہے. کسی کی کوئی دل شکنی نہیں ہو رہی ہے. یہ حضرت امام حسن و حسین ہیں جن کی تحریر کا فیصلہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے. اور پتہ لگانا چاہتے ہو امام حسن و حسین کون ہیں؟ سنو پیارے، ایک گرجا گھر میں ایک پتھر ملا تھا، 1000 برس پہلے کا پتھر تھا. وہ سرکار کی پیدائش سے اس پتھر پر لکھا ہوا تھا ترجو امتن قتلت حسینن شفاعتا جدہ یوم الحسابی. کیا امام حسین کے قتل کرنے والے لوگ قیامت کے دن آپ کے جد امجد نبی کریم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. نبی ان کی شفاعت نہیں کریں گے. ارے پیارے جب میرے سرکار شفاعت نہیں کریں گے تو تمہیں جنت کون دلائے گا؟ کس کے بلبوتے پر تم جنت لے گئے؟ کیا تم اپنے عمل خیر کی بنیاد پر جنت لوگے؟ نہیں، جنت تو نبی کے صدقہ میں مل رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے، جنت حسین کے نانا کی ہے. حسین کے نانا جس کو جنت عطا
फरमाएंगे वही जन्नत पाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये दोनों शहजादे आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। जैसे बच्चों की आदत होती है, बच्चे आपस में बैठते हैं, कभी अगर दोनों हम उम्र हैं तो किस तरह से लड़ते रहते हैं। आकाए करीम देखते हैं, मुस्कुरा पड़े। सरकार फरमाते हैं हसन पकड़ लो, हसन पकड़ लो। तब तक हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा भी आ गई। अर्ज करती हैं अब्बा हुजूर, आप दोनों शहजादों की कुश्ती देख रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और आप बड़े भाई को कहते हैं कि हसन पकड़ लो पकड़ लो। हालांकि होता यह है कि छोटे की हिम्मत बढ़ाई जाती है। तो आकाए करीम फरमाते हैं फातिमा तुम नहीं देख रही हो, जिब्रील आए हैं, जिब्रील हुसैन को कहते हैं हुसैन पकड़ लो, तो मैंने हसन को कहा कि हुसैन को पकड़ लो। अल्लाह अल्लाह, जिसकी कुश्ती का हाल यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और एक तरफ से कहें हुसैन हसन को पकड़ो और एक तरफ से मेरे सरकार फरमाए हसन हुसैन को पकड़ो। ये हजरत इमाम हसन हुसैन का वकार है। आप जरा कुर्बान जाइए इन दोनों पर। इन दोनों शहजादों को सहाबा भी कितना चाहा करते थे, हर सहाबी इनका लिहाज किया करते थे। चुनांचे 7 साल की उम्र हजरत इमाम हसन की है जब मेरे सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए और 6.5 बरस की उम्र हजरत इमाम हुसैन की है जब मेरे सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 7 साल की उम्र ही क्या होती है, मगर 7 साल की उम्र में भी 13 हदीसें हजरत इमाम हसन से मरवी हैं। हजरत इमाम हसन ने भी सरकार की हदीसों को बयान किया है। कुव्वत हाफिजा का मामला आप जरा मुलाहजा फरमाइए, 7 साल के बच्चे का मामला क्या होता है, मगर ये हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इनकी रवायत करदा हदीस को मुहद्दिसीन ले रहे हैं और इनको सिक़ह मान रहे हैं। हजरत इमाम हसन की रवायत करदा हदीस पर कोई जरह तादील नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये नवासे रसूल हैं। इनकी परवरिश नबी के गोद में हो रही है। हजरत खातून जन्नत का ये दूध पी रहे हैं, मौलाए कायनात के गोद में इनकी तरबियत हो रही है। हजरत इमाम हसन हुसैन का वकार वो है, हजरत इमाम हसन हुसैन का मर्तबा ये है। इसलिए इमाम हसन और इमाम हुसैन को समझना सबके बस की बात नहीं है प्यारे। बस मामला सिर्फ यही है, हुसैन से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, उनकी तहरीक को जिंदा रखो, उनकी तकरीर को जिंदा रखो, उनके मिशन को जिंदा रखो, उनके कारनामों को जिंदा रखो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से कितना प्यार करते हैं। इन दोनों भाइयों में कितनी मोहब्बत है, अल्लाह अल्लाह, बहुत ही मोहब्बत से पेश आया करते हैं। हजरत इमाम हसन हुसैन और भी भाई थे। जब हजरत खातून जन्नत का विसाल हो गया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने और शादियां की। उन्हीं से हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हैं, उन्हीं से हजरत अब्बास अलम बरदार हैं, उन्हीं से एक बेटे हजरत अब्दुर्रहमान हैं, एक हजरत अब्दुल्ला हैं, एक हजरत अकबर हैं। इस तरह से कई शहजादों का नाम आता है जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहजादे हैं और इमामैन करीमैन के भाई हैं। इन तमाम लोगों को किस तरह से मोहब्बत है और किस तरह से प्यार है। जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह सब मदीना शरीफ में हैं, किसी को यह पता नहीं चला कि अमीर मुआविया इस दुनिया से चले गए। अमीर मुआविया इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ और जैसे तख्त पर बैठा तो इसने फौरन मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद इब्ने उक़बा के नाम एक खत लिख करके भेजा और कहा कि फौरन तुम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और हुसैन इब्ने अली, इन तमाम लोगों से जल्दी बैत ले लो और ताखीर न करना। अगर ये हमारी बैत करते हैं तो ठीक है और अगर हमारी बैत में इनकार करते हैं तो इन सबको कत्ल कर देना। चुनांचे वहां से कासिद रवाना हो गया। मदीना तैयबा में आकर के गवर्नर को खत दिया। गवर्नर ने मदीना में इत्तला भिजवाई कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। मदीना तैयबा के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। सबों ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हजरत इमाम अली मकाम को रात ही में गवर्नर मदीना ने गवर्नर हाउस में तलब किया। इमाम अली मकाम अपने कई जवानों के साथ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं अपने जवानों से कि तुम सबके सब एक काम करना कि यही दरवाजे पर रहना, मैं अंदर जाता हूं, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी आवाज बुलंद होगी तो तुम सबके सब अंदर आ जाना और मेरी आवाज ना बुलंद
بند ہوگی تو تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی معاملہ ضرور ہے جو رات کی تاریکی میں مجھ کو مدینہ کے گورنر نے طلب کیا ہے. چنانچہ آپ پہنچ گئے. اب جب آپ پہنچے تو ولید بن عقبہ بہت ہی نیک خصلت گورنر تھا. حضرت امام حسین کی تعظیم کیا اور سب سے اونچی جگہ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا. امام علی مقام بیٹھ گئے. اس نے کہا امام یہ دیکھیے آئے ہوئے ہیں امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. یہ قاصد خط لے کر کے آیا ہے اور ان کی جگہ پر یزید تخت نشین ہوا ہے. یزید کی بیعت کے لیے مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے. امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, افسوس کیا, مغفرت کی دعا مانگی اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو تم مجھی کو تنہا کیوں رات کی تاریکی میں بلا کر کے بیعت کے لیے کہہ رہے ہو؟ سارے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بلاؤ, فلاں فلاں کو بلاؤ, سب کے سب آ جائیں. جب سب کے سب آ جائیں گے ان کے سامنے ساری باتیں رکھنا, پھر جب سب لوگ بیعت کریں گے تب معاملہ سامنے حل ہوگا. حضرت امام علی مقام یہ کہہ کر کے اٹھ کر کے جانے لگے. جیسے آپ جانے لگے تب تک مروان وہیں بیٹھا ہوا تھا جو حضرت عثمان غنی کے دور سے شرارت کرتا آیا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم کو جب دیکھا تو حکم پر لعنت بھیجی تھی سرکار نے, اور ارشاد فرمایا تھا اس مروان کو بھی دیکھ کر کے. یہ مروان پیدا ہوا اور جب سرکار کے سامنے لایا گیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ گرگٹ ہے, گرگٹ کا بچہ ہے. آقا کریم نے اس کو گرگٹ فرمایا تھا مروان کو. یہ بڑا شاطر تھا, بڑا بدماش تھا, بہت لگائی پھسائی کرنے والا شریر تھا. چنانچہ مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان نے گورنر سے کہا کہ گورنر اب تو حسین ابن علی تمہارے قابو میں نہیں آ سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا تھا, تم ایسے وقت میں اگر ان سے بیعت لیتے یا انکار کر دیتے تو قتل کرنے کا بھی موقع تھا. تب تک امام حسین گھوم پڑے اور آپ نے فرمایا نادان تو میرے قتل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے, مجھ کو قتل کر کے تو پناہ پائے گا. ولید ابن عقبہ نے کہا کہ نہیں میں آپ سے کوئی تعارض نہیں کروں گا. ولید نے کہا اسی وقت مجھے معزول کر دیا جائے اور ہزاروں دولت اور نہ جانے کتنے درہم و دینار لا کر کے میرے قدموں میں ڈالے جائیں, تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگوں اور اپنی عاقبت کو برباد کروں. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. مروان کو بہت سخت جواب دیا. مروان جواب پایا, خاموش رہا. حضرت امام علی مقام مدینہ طیبہ میں اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد کئی لوگوں کو اکٹھا بلایا اور بلانے کے بعد بتایا کہ حالات بگڑ گئے, معاملہ اس طرح کا پہنچ گیا ہے. یزید امیر المومنین امام المسلمین بن بیٹھا ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا اور بہت خطرناک حرکت کرے گا. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے میں کوش کر جاؤں. اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے, اطمینان ہے. چنانچہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ طیبہ سے اب مکۃ المکرمہ جانے کی مکمل تیاری کرنی شروع کر دی. اپنے دوست احباب کو اطلاع دے دیا. مدینہ طیبہ جانے کی تیاری مکمل ہو گئی. سارے گھر والے تیار ہو گئے, بال بچے تیار ہو گئے اور جو کنبہ قبیلہ کے لوگ جانے والے تھے وہ سب کے سب تیار ہو گئے. ایک مختصر سا قافلہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے. طے پایا کہ آج رات میں یہاں سے مکہ سے ہم سب لوگ مدینہ سے ہم سب لوگ مکہ روانہ ہو جائیں. تاریخ شعبان کے مہینے کی بتائی جا رہی ہے کہ شعبان کا مہینہ تھا, غالباً 15 شعبان کا مہینہ تھا. حضرت امام علی مقام اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کے, چاند نکلا ہوا تھا, چاندنی پہلی تھی اور پچھلے پہر میں مدینہ طیبہ کو کوش کرنے کا حکم دے دیا. لیکن کوش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے رو رو کر کے امام علی مقام سلام عرض کرتے ہیں. نانا جان کے قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں. وہ مدینہ طیبہ جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سارے لوگ آرزو کرتے ہیں, جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سب کی تمنا ہوتی ہے, جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سب خواہاں ہوتے ہیں. لیکن آج یہی مدینہ طیبہ ہے جس کو حضرت امام علی مقام چھوڑ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے لپٹ لپٹ کر کے روتے رہے, تب تک آنکھ لگ گئی. خواب دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان تشریف فرما ہیں اور میرے سینے پر دست نبوت رکھ کر کے صبر کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما, میرے حسین
حسین کو اجر عطا فرما. آنکھ کھل گئی, آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برس رہی ہیں. روضے رسول سے لپٹ لپٹ کر کے نانا جان کو سلام عرض کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام سلام عرض کرنے کے بعد روضے رسول سے چلے اور قافلہ میں آئے. حضرت امام علی مقام نے اپنی بیٹی صغرا کو چھوڑ دیا تھا اور سکینہ کو لے لیا تھا, اور دوسرے کچھ لوگ چھوٹ گئے تھے اور کچھ لوگوں کو لیا تھا. یہ نورانی قافلہ مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. مکۃ المکرمہ یہ آ کر کے پہنچے. جب مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے بڑا استقبال کیا. حرم شریف میں سب سے پہلے آپ تشریف لے گئے. سارے لوگ ملنے کے لیے آنے لگے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں رہتے ہیں. تمام لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ نواسے رسول اللہ مکہ میں آئے ہیں. چنانچہ راوی کا بیان یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام 3 مہینہ تک مدینہ سے آ کر کے مکہ میں رہ گئے. آپ نے کوئی ذکر تذکرہ نہیں کیا, نہ یزید کے تعلق سے کوئی بات ہوئی. بڑے خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ گزرتا رہا. حضرت امام علی مقام مکۃ المکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کوفیوں کی حرکت اب ذرا ملاحظہ فرمائیے. کوفیوں نے دیکھا کہ جب یزید امیر المومنین بن بیٹھا ہے تو ان تمام کوفیوں نے اکٹھا مجمع بٹورا اور کمیٹی کرنے کے بعد آپس میں طے کیا کہ دیکھو ہم سب کے سب شیعان علی ہیں, حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امیر معاویہ کے بعد اب حضرت امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا, تو امام حسین کو خلیفہ بننا چاہیے. امام حسین موجود ہیں, اس لیے یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے, تو ہم سب لوگ عہد و پیمان کریں اور جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم سب لوگ اپنا امام علی مقام حضرت امام حسین کو مانیں. چنانچہ اس میں سے 3 جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے وہیں ایک عرضی لکھی, اور عرضی لکھنے کے بعد 2 قاصد کو مکہ روانہ کر دیا. وہ دونوں مکہ آ کر کے پہنچے اور سیدھے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گئے. عرضی پیش کر دیا. اس میں لکھا ہوا تھا ہم کوفہ والوں کی جانب سے ابن رسول اللہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش ہے. اس کے بعد وہ سارے لوگ اپنا مدعا لکھے تھے کہ تشریف لائیے, ہم آپ پر جان و مال سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم کو فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آپ نہ چھوڑیے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیجیے. حضرت امام علی مقام نے وہ عرضی دوسرے صحابہ کو پیش کی تو وہ سب کے سب آ گئے, جس میں تمام بڑے بڑے حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابی موجود تھے. ان لوگوں نے کہا ابن رسول اللہ سن لیجئے, آپ کوفہ قطان تشریف نہ لے جائیے, کوفہ والے غدار ہیں, ان کی بدعہدی بہت مشہور ہے, آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہی مکۃ المکرمہ میں رہیے. کوفہ آباد کیسے ہوا اس کی بھی تاریخ ذرا سنتے چلیے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوفہ کو آباد کیا. جب مدائن کو فتح کیا اور مدائن فتح کرنے کے بعد قادسیہ کو اپنا دارالسلطنت بنایا, تو قادسیہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی, اس لیے قادسیہ کے بجائے کوفہ کو تعمیر کروایا اور کوفہ میں اپنی فوج کو لے کر کے ٹھہرے اور تمام لوگ آ کر کے آباد ہو گئے. تو حضرت سعد بن وقاص نے کوفہ کو آباد کروایا تھا. اس طرح سے کوفہ شہر آباد ہوا. یہ کون حضرت سعد بن وقاص ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی. اور یہ حضرت سعد بن وقاص ہیں جن کا لڑکا عمرو بن سعد ہے جس نے پہلا تیر کربلا کے میدان میں امام پر چلایا تھا. باپ کی قسمت ملاحظہ فرمائیے اور بیٹے کی قسمت ملاحظہ کرتے چلیے. باپ کیسا جنتی ہے اور جنتیوں کے جھرمٹ پہ رہنے والا ہے, اور بیٹا کس طرح شقی القلب ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے پیارے. یہی وجہ تو ہے کہ ابو جہل کو دیکھو, حضرت اکرمہ کو دیکھو, سعد بن وقاص کو دیکھو, عمرو بن سعد کو دیکھو, حضرت خالد کو دیکھو, ولید کو دیکھو. ولید وہ ہے جس کے تعلق سے قرآن میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں اور 10 عیب اس کے بیان کیے گئے ہیں, مگر انہی کے بیٹے حضرت خالد ہیں جو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے انگور کا ایک گچھا دیکھا جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہوا تھا. صحابہ سے جب سرکار نے فرمایا تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے. جب حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے ایمان لائے,
آقا نے فرمایا یہ دیکھو جو میں نے کہا تھا کہ انگور کے گچھے پر ابو جہل کا نام لکھا ہے یہ اکرمہ ہے، آپ ذرا دیکھتے چلیے پیارے۔ چنانچہ اس طرح سے کوفہ آباد کیا گیا تھا۔ صحابہ نے روکا، کہا ابن رسول اللہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت ہم لوگ تو نہیں دیں گے، قطعاً جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام کے پاس 3 دن کے اندر اندر کوفہ سے لگاتار 150 خطوط آ کر کے پہنچ گئے، ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ حضرت امام علی مقام نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اب کون سی صورت ہے، یہیں پر شرعی مسئلے کے نقطے کو سمجھتے چلیے۔ اگر امام علی مقام کوفہ نہ آتے اور کوفہ والوں نے عرضیاں لکھ لکھ کر کے کہا تھا کہ ہم کو بد چلن اور فاسق و فاجر امام کے ساتھ نہ چھوڑیے، اس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ نہ جانے دیجیے، امام نہ جاتے کوفہ تو قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے عذر ہوتا۔ اے میرے پروردگار، ہم نے تیرے نیک بندے حسین ابن علی کو آواز دی تھی، مگر انہوں نے اے میرے اللہ ہم کو فاسق و فاجر کے ہاتھ پر چھوڑ دیا تھا، تو امام علی مقام جواب کیا دیتے؟ حضرت امام علی مقام نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ نے فرمایا شرعی نقطہ نظر سے ہم کو بتاؤ کہ کوفہ جاؤں کہ نہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے تو آپ کو کوفہ جانا ضروری ہے، لیکن مصالحات اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ابن رسول اللہ آپ نہ جائیے، آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ آپ پہلے نہ جائیے اور جانے سے پہلے پہلے اپنا کوئی نائب بنا کر کے آپ بھیج دیجئے کوفہ کی سرزمین پر، آپ کا کوئی نائب جائے، وہاں کے جیسے حالات ہوں ان حالات کو تحریر کرے اور وہاں سے لکھ کر کے بھیجے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت دیکھیے، حضرت امام علی مقام نے تمام لوگوں کو منتخب کرتے ہوئے آپ کی نگاہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل کی طرف گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے علی سے دشمنی کی ہے، سنو پیارے، ایک مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خرچہ نہیں رہ گیا تو انہوں نے حضرت علی سے مانگا کہ میری کچھ مدد کیجیے۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیا میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں؟ کہا چلے جاؤ۔ جب حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں تو امیر معاویہ نے اتنا نذرانہ پیش کیا، اتنا نذرانہ پیش کیا کہ حضرت عقیل کو پھر اخراجات کی کمی نہیں۔ سبحان اللہ، محبت ہے صحابہ کرام کی آپس میں، وہی حضرت عقیل علی کے بھائی ہیں جن کے شہزادے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، حضرت مسلم کو آپ نے بلایا، فرمایا بھائی ایسا کرو کہ آپ کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ جس طرح کے حالات ہوں اس طرح کے حالات کا جائزہ لے کر کے آپ وہاں سے تحریر بھیجو یا قاصد بھیجو، ہم آنے کے لیے تیار رہیں گے۔ حضرت امام مسلم راضی ہو گئے۔ حضرت امام مسلم جب تیاری کرنے لگے کوفہ آنے کے لیے تو آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، یہ دونوں شہزادے آ کر کے حاضر ہوئے، ابا ہم بھی کوفہ چلیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا مسلم ان شہزادوں کو لے لو، تمہاری طبیعت بھی مچلتی رہے گی اور تم اکتاؤ گے نہیں۔ چنانچہ محمد اور ابراہیم یہ دونوں شہزادے ہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت مسلم بن عقیل نے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور یہ مکہ المکرمہ سے چل کر کے کوفہ آئے پہنچے۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں تو مختار سقفی کے گھر آپ کا قیام ہوا۔ سارے کوفہ والے آ رہے ہیں، کوئی قدم کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی نذرانہ لا کر کے پیش کر رہا ہے۔ شہزادوں کو دوسرے لوگ اٹھا لے گئے اور ان کا پاؤں دھو دھو کر کے اپنے مکانوں میں چھڑک رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ علی کے گھرانے والے ہیں، اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں۔ چنانچہ 3 دن کے اندر اندر 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ نے حالات کو سازگار دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھا اور لکھ کر کے قاصد کو روانہ کر دیا۔ ادھر کوفہ سے مدینہ طیبہ قاصد روانہ ہوتا ہے اور ادھر ذرا حالات دیکھو، تقدیر الہی ملاحظہ کرو، ادھر حالات مدینہ کوفہ کے کس طرح سے بگڑتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے جو بڑے ہی اچھے تھے اور نیک تھے، اہل بیت رسول اللہ سے ان کو بڑی محبت تھی۔ ایک اموی تھا، وہ آ کر کے پہنچا اور اس نے کہا او نعمان بن بشیر تم کوفہ کے گورنر ہو، مسلم بن عقیل آ کر کے امیر المومنین یزید کے تعلق سے بیعت لے رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف کی بوجھ آپ بو رہے ہو، آپ کوئی کنٹرول نہیں کر رہے ہو۔ گورنر نے کہا میں نے بہت کنٹرول کیا، میں نے جمعہ میں اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ ہاتھ دے رہے ہو تو یزید کو پتا چلے گا تو یزید خروج کرے گا، اس کی فوج آئے گی، ہمیں سخت کارروائی کرنی پڑے گی۔ کہا پھر کیوں نہیں مسلم بن عقیل مان رہے ہیں؟ تو نعمان بن بشیر نے کہا
کہا सुनो मैं सिर्फ बताना जानता हूं, हम उस पर अमल नहीं करवाएंगे, हम अहले बैत रसूलुल्लाह के खून से अपने हाथ को रंगीन नहीं करेंगे, हमारी गवर्नरी रहे या खाक में मिल जाए. इसकी इत्तला उसने यजीद को दे दी. और जब यजीद को दी तो यजीद ने मीटिंग बुलाई. मीटिंग बुलाने के बाद तमाम लोगों से यजीद ने फैसला लिया. और फैसला उन लोगों में ऐसे ऐसे खबीसुन नफ्स लोग मौजूद थे कि बहुत गलत मशवरा यजीद को देने लगे. मशवरा ये दिया कि देखो नोमान बिन बशीर कूफा के गवर्नर हैं, बड़े नरम तबीयत के हैं, वो किसी पर कोई सख्ती इस तरह की नहीं कर सकते हैं. तब क्या किया जाए, उनकी जगह पर और गवर्नर भेजा जाए. सारे गवर्नरों का जायजा लिया गया तो ये हुआ कि सबसे गवर्नरों में सख्त गवर्नर इब्ने जियाद है, जो रै का गवर्नर है, और बसरा की गवर्नरी जिसको मिली हुई है उसको भेजा जाए. वो बड़ा सख्त है, वो सारा काम कर डालेगा. यजीद ने इब्ने जियाद को बुलाया और कहा सुनो तुमको कूफा का गवर्नर बनाया जा रहा है, तुम कूफा चले जाओ. और बसरा किसको कर दें, कहा अपने भाई को कर दो. चुनांचे इसने अपने भाई उस्मान को कर दिया और ये खुद गवर्नर बन करके और नोमान बिन बशीर का माजूली नामा लेकर के कूफा की तरफ रवाना हो गया. इधर कासिद मक्का आ रहा है और इधर दमिश्क से ये इब्ने जियाद मरदूद कूफा की तरफ आ रहा है. जब ये कूफा के करीब पहुंचा तो जरा इसकी चालाकी देखो. इधर बात मशहूर हो गई थी कि इब्ने रसूलुल्लाह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कासिद भेज दिया गया है, अब जल्द वो तशरीफ लाने वाले हैं कूफा. इसका मामला ये हुआ जालिम का कि जब ये कूफा के करीब पहुंचा, रात होने लगी तो अपने और तमाम लश्कर वालों को ठहरा दिया, कहा ठहर जाओ, और 20 आदमियों को अपने साथ लिया. कहा हम आगे होते हैं, सब लोग पीछे हो जाओ, और अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया. जब रात थोड़ी बढ़ी और चेहरा छुपने लगा तो ये हिजाज के रास्ते से जो मक्का से कूफा रास्ता आया था उस रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ. कूफा वाले इंतजार कर ही रहे थे, किसी ने कह दिया कि आ गए. इतने में सब लोग अपने अपने मकान से निकल पड़े और इब्ने रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाने लगे, मुबारकबाद पेश करने लगे, अहलन सहलन कहने लगे. इब्ने जियाद ने अंदाजा लगा लिया कि हुसैन इब्ने अली से इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है. जब रास्ता चलना दुश्वार हो गया तो इसने अपने एक आदमी से इशारा किया कि कह दो कि ये इब्ने जियाद गवर्नर आया हुआ है. जैसे ऐलान हुआ कि ये इब्ने जियाद गवर्नर है, तब तक लोग पीछे हटने लगे और अफसोस करने लगे. अब ये गवर्नर हाउस के करीब पहुंच चुका था, दरवाजा खोल दिया गया. गवर्नर हाउस में जाकर के ये पहुंचा. नोमान बिन बशीर आए और खातिर मदारात की जिस तरह से हुकूमत का मामला होता है. फिर ये सब लोग बैठे, आपस में बात होने लगी. नोमान बिन बशीर से इसने कहा कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं. हाँ आए हैं. कहा है कुछ पता है, कुछ पता नहीं है. हाँ वो बैत लोगों की कर रहे हैं. तुमने कोई कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई की लेकिन रुके नहीं. फिर तुमने सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? अहले बैत रसूलुल्लाह है, मैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता. कहा ये लो अपना माजूली नामा लो. चुनांचे उन्होंने माजूली नामा लेते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया. नोमान बिन बशीर हट गए और इब्ने जियाद अब ये तख्त पर बैठा और गवर्नर की हैसियत से अब ये ऐलान करने लगा. सबसे पहले इसने सवेरे सवेरे कूफा के बड़े बड़े सरबराउदा लोगों को बुलाया और बड़े बड़े लोगों को बुलाने के बाद हुकूमत की तरफ से इनाम और इकराम की लालच दिया और सारी बातें बताया. और जब देख लिया कि ये बिकाऊ लोग हैं तब इसने ऐलान किया कि मुस्लिम बिन अकील कहां हैं, जरा उनका पता लगाया जाए. उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हानी के घर थे. ये हानी बड़े अच्छे थे और बहुत ही इबादत गुजार थे. इनके घर हजरत मुस्लिम बिन अकील ठहर गए और मुख्तार सख्ती के घर से चले आए थे. चुनांचे हजरत हानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया. और कैसे बुलाया गया? हजरत हानी के घर से पता लगा करके. एक बहुत बड़ा चालाक जासूस इब्ने जियाद रखे हुए था. ये जासूस 3 दिन तक जासूसी करता रहा. ये मस्जिद में गया, पहुंचा तो देखता है कि एक बूढ़ा नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ता रहता है. ये सारे नमाजियों को देखने के बाद गया, वहीं करीब बैठ गया और कहा बाबा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं. मैं बाहर से आया हूं, सुना हूं कि इस शहर में मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, तो मुझको उनका पता लगाना है, उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूं, उनका गुलाम हूं. हजरत हानी ने उसका चेहरा देखा, देखने के बाद कहा आखिर ये तो बताओ तुम मुझी से क्यों पूछ रहे हो और तमाम नमाजी हैं उनसे क्यों नहीं पूछा? तो उसने कहा कि आपके चेहरे को मैंने देखा, बड़ा नूरानी चेहरा है, हमको अंदाजा लगा कि आप जरूर अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते होंगे. तब तक हानी का ईमानी जोश उबल पड़ा. उन्होंने कह दिया हाँ हाँ मुझे अहले बैत रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत
عادت ہے. تم بھی انہی کے غلام ہو. ہاں میں بھی انہی کا غلام ہوں. کہا ٹھہرو میرے ہی گھر ہیں مگر کسی سے بتانا نہیں. چنانچہ لے کر کے گیا اور حضرت امام مسلم سے لے کر کے گئے اور حضرت امام مسلم سے ملوائے. وہ امام مسلم سے بیعت ہوا, ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا اور 3 دن تک یہ جاسوس آتا جاتا رہا. جب پتہ لگا لیا کہ کوفہ لوگ کس انداز سے آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں, تب جا کر کے ابن زیاد کو بتایا کہ ہانی کے گھر میں مسلم ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے, اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں اور اس انداز سے پیش آ رہے ہیں. سارا راز جب اس نے دے دیا تو ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا ہانی تم تو میرے دوست ہو. پہلے سے بھی ابن زیاد سے ان کا تعلق رہا, اس لیے حضرت ہانی بے تکلفی میں چلے گئے, اندر کوئی بات کے لیے وہ ڈرے نہیں. جب ہانی سے پوچھا گیا تو ہانی نے تو پہلے انکار کیا. ابن زیاد نے کہا اب میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا, پتا چلا ہے کہ آپ ہی کے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں. تو حضرت ہانی نے کہا کیا تم ان کو قتل کرو گے؟ کہا ہاں. کہا تو میں قتل کرنے کے لیے دوں گا نہیں. کہا تو تمہیں قتل کر دوں گا. کہا تمہارے قریب بھی تلواریں چمکیں گی. بات اس طرح سے جب سخت ہونے لگی تو گورنر یعنی ابن زیاد نے چھڑی لے کر کے حضرت ہانی کے سر میں مارا. حضرت ہانی کی چیخ بلند ہوئی, آواز باہر پہنچی تو سارے لوگ نکل آئے اور ان کے قبیلے کے لوگ نکل آئے, سب تلواریں لے کر کے اور گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. اس وقت حضرت ہانی اگر اشارہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور ابن زیاد کا بھی پتہ نہ چلتا اور وہی فوج پھر ایک فوج کے شکل میں دمشق تک بھی حملہ آور ہوتی اور نقشہ کچھ دوسرا ہی ہوتا. لیکن مشیت الہی کچھ اور ہے, ارادے الہی کچھ اور ہے. چنانچہ حضرت ہانی کو اس نے وہی قید کر لیا اور جب سارے لوگ آئے تو حضرت قاضی شریح بیٹھے ہوئے تھے. قاضی شریح کو بتا کہا کہ جا کر کے تم باہر اعلان کر دو کہ ہانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. قاضی شریح نے سوچا کہ اب میں چل کر کے باہر اعلان کر دوں گا کہ ہانی کو مارا ہے ابن زیاد نے, لیکن ابن زیاد نے ایک جاسوس کو ان کے ساتھ کر دیا. اب جب جاسوس ساتھ میں رہا, حضرت قاضی شریح گئے اور اعلان کرنے لگے تو دیکھا کہ جاسوس بھی ہے, یہ جا کر کے ابن زیاد سے بتا دے گا. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہانی مصلحت کی بنیاد پر اندر قید کر لیے گئے ہیں, وہ زندہ ہیں مرے نہیں ہیں. بس اتنا کہہ کر کے قاضی صاحب چلے آئے. اب آپ کے خاندان والے چلے گئے, قبیلے کے لوگ چلے گئے, دوست احباب چلے گئے, سب چلے گئے. اللہ اکبر. جب لوگ تتر بتر ہو گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں گئے. آپ گئے تو صرف آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے اور جب نماز پڑھ کر کے آپ بائیں سائٹ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی پیچھے نہیں ہے. حضرت امام مسلم مسجد میں عبادت کرتے رہے, تھوڑی دیر تک رہے اور اس کے بعد کچھ مصلحت کی بنیاد پر وہاں سے نکل پڑے. آپ آئے تو ادھر ادھر چل رہے ہیں. ایک دروازہ پر پہنچے تو ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ایک خاتون کیا تم مجھ کو پانی پلا سکتی ہو؟ اس خاتون نے کہا مسافر ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا پانی پی لو. آپ کو پانی پیش کیا, پانی دیا, بیٹھ کر کے آپ پانی پی لیتے ہیں. آپ پانی پی کر کے بیٹھے رہے. خاتون بول پڑی اب آپ جاتے کیوں نہیں؟ مگر آپ پھر کچھ نہیں بولے. پھر اس عورت نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پھر آپ کچھ نہیں بولے. جب تیسری بار اس عورت نے کہا کہ آپ جاتے کہ نہیں, اس کا نام توا تھا, مائی توا نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تب حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے خاتون میں کہاں جاؤں, میرا اس شہر میں گھر کہاں ہے, میں ایک مسافر ہوں. تب تک عورت چونک گئی. اس نے کہا مسافر ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ ہی تو مسلم بن عقیل نہیں ہیں؟ کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں. وہ بھی اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرتی تھی. بوڑھی خاتون نے کہا آؤ آؤ میرے آقا اندر آ جاؤ. گھر کے اندر کیا, کھانا پیش کیا. انہوں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا حضور جو میرے لائق ہو آپ بتائیں. چنانچہ اس طرح سے وہ خاطر مدارت کرنے لگی. اس کا ایک لڑکا تھا جو حکومت میں ادھر ادھر لابالی کی بنیاد پر گھوما کرتا تھا. آ کر کے پہنچا تو بوڑھی ماں نے بتایا, کہا بیٹا دیکھو یہ تمہارے گھر کی خوش قسمتی ہے, یہ تمہارے گھر مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, ان کی خدمت کرو, اپنی دنیا اور اپنے دین کو دونوں کو بنا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. ماں کہا اس راز کو ظاہر نہ کرنا, حکومت کے کارندے ان کو تلاش رہے ہیں. اس نے اپنی ماں سے تو وعدہ کیا ماں میں ظاہر نہیں کروں گا, لیکن وہ اتنا بڑا شرابی کبابی ظالم لاؤبالی قسم کا نوجوان تھا کہ جیسے صبح کا سفیدہ پھیلا وہ جا کر کے شہر کوتوال محمد ابن اشعث سے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں. محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو اطلاع دی. گورنر نے آرڈر دے دیا کہ فوج لے کر کے اس عورت کا گھر گھیر لو. فوج کو لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی گھیرائی کر دی گئی. جب حضرت مسلم بن عقیل کو گھیرا گیا اور لوگوں نے کہا مسلم بن عقیل نکلو, تو آپ نے بھی اپنی تلوار میان سے نکال لی. تلوار چلنے لگی. ابن بکیر ایک ظالم تھا, وہ حضرت امام مسلم پر تلوار کا وار کرنے لگا. امام مسلم نے بھی اپنی تلوار کو سونت لیا تو ان تمام یزیدیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا. کسی
کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت امام مسلم کے تلوار کے وار کو روک سکیں. مورخ بیان کرتا ہے تو ہے چھت پر چڑھ گئے اور چھت کے اوپر سے یہ آگ جلا جلا کر کے پھینکنے لگے, پتھر مارنے لگے, مگر پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل پر یہ قابو نہ پا سکے. حضرت مسلم بن عقیل پر پتھر کئی لگے اور کئی تلواریں لگی. آپ کچھ پریشان سے ہوئے اور جسمانی کمزوری ہوئی, خون زیادہ بہ گیا تو دیوار کا ٹیک لے کر کے کھڑے ہوئے. تب تک یہ سپاہی کود پڑے اور یہ لوگ جب قریب آئے تو پھر آپ نے تلوار اٹھائی. تب تک محمد ابن اشعث نے کہا, مسلم بن عقیل ہماری طرف سے تمہارے لیے امان ہے, ہماری طرف سے امان ہے. اور کئی تمام فوجی بول پڑے, ہماری طرف سے امان ہے. تو عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑتے لڑتے اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا کہ ہماری طرف سے امان ہے تو فوراً لڑائی رک جایا کرتی تھی. حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا, تم امن دے رہے ہو؟ کہا ہم امن دے رہے ہیں. کہا تم امان کی ذمہ داری لے رہے ہو؟ کہا ذمہ داری لے رہا ہوں. تب تک حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے. اب یہ لوگ سب گئے, حضرت امام مسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور سواری لائے. سواری پر آپ کو بیٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اب آپ کو گورنر ہاؤس میں چلنا پڑے گا, ابن زیاد کے سامنے چلنا پڑے گا. جیسے حضرت مسلم بن عقیل سواری پر بیٹھ کر کے گورنر ہاؤس کی طرف چلے, تب تک حضرت مسلم کی تلوار کو ابن اشعث نے لے لیا. آپ نے فرمایا, تم نے یہی دھوکہ دیا, تم نے یہی غداری کی, مجبوری دیکھتے ہوئے تم نے میرے ہاتھ سے میری تلوار کو چھین لیا ہے, تم ہم کو امان دے رہے تھے ظالم. یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نڈھال ہو گئی, آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. کسی نے کہہ دیا کہ جب تم کو اتنی جان کی پرواہ تھی اور رونا تھا تو آئے کیوں تھے؟ کہا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اپنے جان پر قتال نہیں افسوس کر رہا ہوں. مجھے افسوس ہے میرے بھائی پر کہ میں نے یہاں سے اطمینان و سکون کا خط لکھ دیا ہے اور امام حسین میرے خط پر اطمینان کر کے اپنے بال بچوں کو لے کر کے کوفہ پہنچ جائیں گے. ان ظالموں کی بدعہدی سامنے آ گئی ہے. اے اللہ میرے بھائی کی مدد فرما. یا رسول اللہ میں اس میں بے قصور ہوں, میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا. ان لوگوں کی عقیدت و محبت دیکھ کر کے میں نے لکھا ہے. حضرت امام مسلم یہ کہتے رہے. تب تک گورنر ہاؤس کا پھاٹک آ گیا, دروازہ کھلا, اندر آپ گئے. ابن زیاد نے کہا, تم ہی مسلم بن عقیل ہو؟ کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں. ایک نے کہا, تم نے سلام کیوں نہیں کیا امیر کو؟ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں, میں اس ظالم کو سلام کروں گا جو میرے جان کا دشمن ہے, میں اس کو سلام کروں گا. ابن زیاد نے کہا, میں تمہیں قتل کروں گا. کہا جب تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں سلام کیوں کروں, اور قتل نہ کرو گے تو تمہارے لیے بہت سارے لوگوں کے سلام ہیں. ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے. پھر بات چیت ہونے لگی. حضرت امام مسلم جواب دیتے رہے. حضرت امام مسلم کے سامنے ابن زیاد مردود نے حضرت علی اور دوسرے اور لوگوں کو گالی دینا شروع کیا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانت پیستے ہوئے خاموش رہے. اس کے بعد اس نے بلایا, کہا جلاد کو بلاؤ, لے جاؤ مسلم بن عقیل کو اوپر لے جاؤ اور ان کی گردن کاٹ کر کے ان کا سر دھڑ نیچے پھینک دو, ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. امام مسلم نے ابن سعد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا, سنو تم قریشی ہو, تمہارے باپ کا اتنا بڑا عظیم مرتبہ تھا, ایک بات میں تم سے کہتا ہوں, ذرا میں تم سے آڑ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے ابن زیاد کو دیکھتے ہوئے ابن سعد نے انکار کیا, لیکن ابن زیاد نے کہا, جاؤ جب آڑ میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو جاؤ کر لو. چنانچہ تھوڑی دور آپ بمشکل چل پائے, خون بہ رہا ہے, زخم کئی ایک لگے ہوئے ہیں, آپ کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہے. ابن عمر گیا. آپ نے فرمایا, سنو میں نے 3 دن پہلے کوفہ میں 700 درہم قرضہ لے لیا ہے, اس میرے قرض کو تم ادا کر دینا اور میری لاش کو تم دفن کر دینا, اور حسین ابن علی میرے بھائی آ رہے ہیں, انہیں کسی طرح سے تم اطلاع دے دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں. ان تینوں باتوں کا تم وعدہ کرو. اس نے کہا ٹھیک. اب اور کسی سے یہ بات بتانا نہیں, لیکن یہ جیسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس سے گیا, ابن زیاد کے سامنے ہوا, تیسے عمرو بن سعد نے سارا معاملہ بتا دیا. کہا کہ تمہیں اختیار ہے, ان کے لاش کو تو میں تمہیں نہیں دوں گا, لیکن قرضہ تم دے سکتے ہو, تمہارا اختیار ہے. حسین ابن علی کو تم خبر پہنچاؤ نہ پہنچاؤ تمہیں اختیار ہے, لیکن ان کے لاش کو میں نہیں دوں گا. پھر دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ لاش کے تعلق سے بھی کہہ دیا کہ ان کے جسم کو بھی قتل کرنے کے بعد تمہیں دے دیا جائے گا, تمہاری مرضی ہو دفن کرو, جو مرضی ہو جو کرنا. چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ 2 وعدہ تو اس نے پورا کیا تھا. ایک وعدہ تو یہ کہ حضرت امام حسین کو اس نے خبر بھجوائی تھی, اطلاع راستے میں ملی, اور دوسرا قرضہ اس نے ان کا ادا کر دیا تھا. اور تیسرے جسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہیں کوفہ دارالامارہ کے سامنے ہی دفن کیا گیا.
चुनाच अब आपको ऊपर ले जाया गया, और जब ऊपर ले जाकर के आपको खड़ा किया गया तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुम अली और हुसैन को गाली दो, तो आपने फरमाया, ओ मर्दाना के नहंजार लड़के, मैं तुमको गाली दे सकता हूं, हुसैन को गाली नहीं दूंगा, मैं अली को गाली नहीं दूंगा। अली को गाली देने वाला बख्शा कैसे जाएगा, हुसैन को गाली देने वाला बख्शा कैसे जाएगा। तब तक इब्न ज़ियाद का इशारा हुआ, जल्लाद ने तलवार को फिजा में बुलंद की। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका सरे अनवर जमीन पर आया, कूफा की दारुल इमारत हिल गई। इब्न ज़ियाद भी जालिम उस वक्त कांप उठा। कूफा वाले इतने खौफ ज़दा हो गए कि कोई अपने घर से निकल करके उनके जिस्म को देखने के लिए तैयार नहीं था। इमाम मुस्लिम के जनाजे पर कोई शरीक होने वाला नहीं है, उनको दफन करने वाला कोई नहीं है। इस तरह से कूफा वाले बदाहदी किए और इस तरह से खौफ हिरास उन पर मुसल्लत रहा। इसलिए बताया जाता है इल्म नफ्सियात में कि जो दुनियावी दौलत के लालची होते हैं उन पर खौफ इसी तरह से तारी होता है, जो टिकाऊ होते हैं उन पर खौफ इसी तरह से तारी होता है। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत 3 ज़िलहिज्जा को होती है और उसी दिन हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में कासिद मक्कतुल मुकर्रमा आपका खत लेकर के पहुंच गया। ये बात यही रहने दीजिए और इंशाअल्लाह यहीं से कल बयान